بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اچھا حیدر، کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان کے حوالے سے بتائیے، پھر ایک دو اور موضوع ہیں میرے ذہن میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پہ کہ آپ کا جو جرنلسٹک جو آپ ہیٹ پہنتے ہیں اور اخباروں میں آپ کالم وغیرہ لکھتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جی میرے خیال میں ریشنلسٹ سوسائٹی سے پہلے آپ نے شروع میں نیل آرمسٹرانگ کا ذکر کیا. بالکل. مجھے یاد پڑتا ہے میں جب کالج کے وقتوں میں اتفاق سے ایک پشاور کی جو نیشنل سینٹرل لائبریری تھی وہاں گیا اور ایک میں نے چھوٹی سی کتاب نکالی. وہ غلام عباس کا کوئی چھوٹا سا ناولٹ تھا دھنک نام سے، اور اس میں اس نے ایک کہانی، یہ اس زمانے میں انہوں نے لکھی تھی جبکہ ابھی نیل آرمسٹرانگ چاند پہ نہیں اترا تھا اور ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو اس نے ایک خیالاتی تخیلاتی سا ناول لکھا کہ پاکستان کا ایک خلاباز چاند پہ اتر گیا ہے اور یوں یہ اعزاز پاکستان کو مل گیا ہے. تو ساری دنیا سے پاکستان کو مبارکباد کے میسیجز آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف وہاں کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یہ اعلان ہو رہے تھے کہ یہ تو بہت برا کام ہوا ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی ہے، یہ حکومت جو ہے گمراہ ہو گئی ہے. ہوتے ہوتے اس طرح کی گفتگو سے سارے ملک میں ایک انتشار اور ایک تحریک چل نکلتی ہے. اور اس کے بعد وہاں ایک چند ملاؤں مختلف رنگوں کے جو طبقے ہوتے ہیں مذاہب اسلام کے اندر، ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ رنگ، تو اس کو وہ دھنک نام سے ان کی حکومت آ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کا حشر ہوتا ہے اس کی وہ ایک تصویر ہے اس ناولٹ میں. اور آج جب میں دیکھتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے تو میں یکسر مجھے ان کا وہ ناول یاد آ جاتا ہے. تو یہ نیل آرمسٹرانگ کے حوالے سے اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ غلام عباس کا وہ ناولٹ اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا ذکر یہاں پہ کرتا ہوں. نہیں، یہ تو بہت اچھا کیا اور بہت ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور کی عکاسی کرتا ہے یہ ناول. ضرور پڑھنا چاہیے. میں نے نہیں پڑھا، میں ایڈمٹ کرتی ہوں، تو اب ضرور پڑھوں گی. جی ضرور اس کو پڑھیے. ہمارے اور دوست بھی جو کہ اردو ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اگر وہ کہیں غلام عباس کے اس ناولٹ کو دھنک کو پڑھیں تو یقیناً وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس زمانے میں جیسے ان کو اندازہ تھا کہ کبھی پاکستان ان حالات سے گزر سکتا ہے. اب آپ نے ریشنلسٹ سوسائٹی کی بات کی. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے دعوے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. کبھی جو ہے کوئی بابا جی عجیب قسم کی کرامات کا دعویٰ کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایسے اصحاب کو میڈیا میں بڑی پذیرائی ملتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی صاحب آ کے جیسے ابھی مشہور ہوا تھا کہ پانی سے جو ہے گاڑی انہوں نے بنا لی ہے اور اب وہ پاکستان میں جو انرجی کا بحران ہے اس کو ختم کر دیں گے. اس طرح کے آپ کو دعوے عجیب و غریب مختلف میدانوں میں آپ کو سننے کو دیکھنے کو پڑھنے کو ملتے ہیں. یا پھر جیسے ابھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، چھوٹی سی بچی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا کہ اس نے کوئی بہت غلط کام کیا. تو ان کو پھیلانے والے، ان کو مزید اشتعال میں لانے والے ان لوگوں کے تو بے تحاشا فورم ہیں، بے تحاشا ان کی گروپ بندیاں ہیں. لیکن ہم جیسے لوگ جو کہ اپنے اپنے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ہم مل بیٹھ کے کوئی اپنی بات اوروں تک پہنچا سکے. بات کو سوچ کے میں نے فیس بک کے اوپر ایک گروپ بنایا جس کا نام ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان رکھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کوئی بہتان لگائے بغیر، ایک دوسرے پہ غم و غصہ کیے بغیر ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں. تو یہ بیسیکلی اس کا مقصد تھا. اور یہ ہرگز یہ دعویٰ ہم میں سے کوئی نہیں کرتا کہ صرف ہم ریشنلسٹ ہیں یا ہم جو بات کہتے ہیں وہی ریشنلسٹ بات ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ریشنلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیں، اگر اس کی بات میں کوئی وزن ہے، اگر اس کے پاس کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو
ان کو ماننے میں آپ کو کوئی شرمساری محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھا مدعا، یہ تھا منشا جب میں نے یہ ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان بنائی. اور پھر اس میں نے تو صرف بنائی، زیادہ مجھے جو خوشی ہوئی کہ بہت سی ینگ لوگ، بہت سے لائک مائنڈیڈ میری طرح سوچنے والے، شاید آپ کی طرح سوچنے والے، وہ آہستہ آہستہ اس کا حصہ بنتے گئے اور آج دوسرے کو سمجھانے کا، باتیں شیئر کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو وہ رات کی بات کی کہ the only thing I know is that I know nothing. تو اس طرح کے فورم پہ آ کے جتنا ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو یہ وہ سیکھنے کا عمل ہے جو کہ یہ پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے. جی ہاں، یہ ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ کہتے ہیں نا بریتھ آف فریش ایئر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جن کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملتا، اور شاید ان کو یہ بھی آج کل کی جو کلائمیٹ ہے جہاں پہ کہ آپ اگر سچ کی بات، حق کی بات کریں تو ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ وداؤٹ اینی فیئر آ کر اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، یا تو کسی کو قائل کر لیتے ہیں یا خود قائل ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ میں آپ نے بات کی جو ابھی ایک 11 سال کی بچی ہے ریسنٹلی پاکستان میں، جس کے اوپر کہ بلاسفیمی کا چارج لگا کر اس کو اڈیالہ جیل میں بند کر دیا ہے. اور بہت سارے گروپس ہیں پاکستان میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے اب سزائے موت دی جائے. اگر اب ہم دیکھیں کہ وہ بچی جو ہے وہ 11 سال کی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ڈاؤن سنڈروم بھی ہے جو کہ ایک ذہنی معذوری ہے. تو اب یہ تو مطلب ریشنلٹی ہی تو یہاں دھجیاں اڑ گئیں بالکل. تو اس حوالے سے میں نے آپ کا آرٹیکل بھی پڑھا تھا ڈیلی ٹائمز میں، اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. اور دوسرا یہ کہ میں کل اسکاٹش سن پڑھ رہی تھی تو میرے کچھ اسکاٹش فرینڈس نے مجھے فون کر کے بھی اس حوالے سے بات کی کہ ہم نے نیوز پیپر میں پڑھا ہے جس میں کہ رمشا مسیح کی سٹوری جو ہے چھپی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس اسکاٹش سن اخبار میں کہ پاکستان میں جو ہیں ریپس اور کڈنیپنگز، اسیسینیشنز، سیوسائڈ بامبنگز اور یہ پرسیکیوشن آف فیتھ مائنورٹیز جو ہے پچھلے ایک دہائی سے یہ روز ہی کچھ نہ کچھ وہاں پہ ایک ڈیلی ڈائٹ یہ بن چکی ہے لوگوں کے لیے. تو ظاہر ہے ہم اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ، جابس کرتے ہیں. لوگ ہم سے جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم سے سوال کرتے ہیں، بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اور آج کا دور ایسا ہے، میڈیا کا دور، سوشل نیٹ ورکنگ کا دور، کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بات کیجیے کہ کس طرح لوگ جو ہیں جو آبویسلی پاکستانی ہیں، جب اس قسم کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو جو یہاں یو کے میں رہتے ہیں ان کو کیا ایسے اقدام لینے چاہیے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ زیادہ بدنام نہ ہو، اور کس طرح وہ ایک ریشنلسٹ جو ہے بات اپنے وائٹ کولیگز یا اپنے وائٹ فرینڈز تک پہنچا سکتے ہیں. جی آپ نے درست فرمایا. میں خود چونکہ یہاں ایک یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میرے لیے خود اپنے جو کلیگز ہیں، اسپیشلی جو وائٹ کلیگز ہیں، ان کے ساتھ آنکھ ملانا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے کوئی ایسے واقعے کا ذکر مجھ سے کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس میں کسی قسم کا اپالوجیٹک، بعض میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے جو یہاں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ وہ اپالوجیٹک سا ڈیفینس سب پیش کرتے ہیں. ہمیں قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ہمیں اب یہ کریج ہونی چاہیے. اور تو ہمیں اپنے جو وائٹ کلیگز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کو بے شک یہ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ہماری سوسائٹی مختلف ایسے مسائل سے گزر رہی ہیں. وہاں جہاں ایکسٹریمسٹ ہیں وہاں اب اس طرح کے خیالات کے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے. ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ چونکہ
ایکسپوزڈ ہے، یہاں کی جو آپ کو مواقع ملتے ہیں تعلیم کے اور باقی جو زندگی کے مسائل ہیں، اس سے آپ اس طرح دوچار نہیں ہوتے جس طرح پاکستان میں ہیں. تو ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور ایک وہیکل آف ڈیولپمنٹ بنے اپنے ملک کے لیے. تو یہاں سے ہم اپنے لیول پہ جو کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک جو ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. آپ اگر لوئر درجے پہ ہیں تو دل میں جو ہے اس کو برا بھلیں، اگر بہتر ہیں تو زبان سے، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کو روکیں اگر برائی کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم جس درجے پہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اگر پاکستان میں اس طرح کے irrational کام ہو رہے ہیں اور وہ اسپیشلی اگر مذہب کے نام پہ ہو رہے ہوں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارے ملک کا نام بدنام ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی مذہب کی بھی بڑی رسوائی ہوتی ہے. تو واقعی اس کا بہت بڑا ہم سب کو صدمہ ہے کہ ایسے واقعات یک کے بعد دیگرے ہو رہے ہیں، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے چپ سادھ رکھ لی ہے. اور جب آپ اس طرح کے مظالم کو ہوتے دیکھیں اور آپ چپ سادھ لیں، آپ اپنا ایک دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بھوت ہے، یہ جو دیو ہے، یہ آہستہ آہستہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دن آپ کو کھا جاتا ہے. تو اس لیے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے چپ رہنا اب ایک آپشن نہیں رہا. اب ہمیں اپنے اپنے لیول پہ بات کرنی چاہیے. آپ نے ذکر کیا کہ میں لکھتا ہوں، تو ہاں، میں وہاں ڈیلی ٹائمز پاکستان کا ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس میں میں ویکلی میرا ایک کالم آتا ہے اوور اے کافی، جس میں میں اسی طرح کے جو سماجی اور دیگر ہمارے ایشوز ہیں ان پہ لکھتا ہوں. تو ابھی ظاہر ہے یہ جب واقعہ میرے علم میں آیا تو مجھے بے انتہا دکھ ہوا، اور اس پہ میں نے لکھا. اس میں اگر آپ بھی چونکہ صحافی ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعہ ہوا کیا تھا، یعنی ایک اتنی چھوٹی سی بات اور اس سے اتنا بڑا واقعہ ہو جائے کہ پورا ملک اس سے تقریباً ہل کے رہ جائے اور ساری دنیا میں اس کا ذکر ہونا شروع ہو جائے کہ ایک 10-11 سال کی بچی صفائی کرنے والی گھر کا کچرا اٹھا کے جا رہی ہے، اور اس میں ایک صاحب کو کہیں کچرے میں ایک نورانی قاعدہ نظر آ جاتا ہے کہ جو کہ جلا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کو روزانہ وہ جلاتی ہے کچرے کو جمع کر کے. اب اس حد تک تو ٹھیک ہے، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کبھی کسی کچرے میں کہیں پہ کوئی اپنی مقدس آیات نظر آ جاتی ہیں تو ہم ان کو سنبھال لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. اور یہ آج کل جب سے پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، جب سے ہم نے اپنے جو صحیفے ہیں، جو مقدس آیات ہیں، ان کو پرنٹنگ کے ذریعے ماس پیمانے پہ پبلش کرنا شروع کیا، تو یہ اس کی ایک پرائس ہے. آپ پاکستان میں جائیں، آپ کو جگہ جگہ اخبارات کہیں نالیوں میں پڑے دکھائی دیتے ہیں، کہیں پہ گاربیج بیگز میں دکھائی دیتے ہیں. آپ کو جو یہ رسائل ہیں ان میں کہیں آپ کو پکوڑے لوگ بیچتے دکھائی دیتے ہیں، پرچون کی دکان پہ یہ نظر آتے ہیں. آپ کہاں کہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے کہ اس نے بے حرمتی کی ہے. اگر نیت نہ ہو، دیکھیں ایون ہمارے جو اسلامی جو ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں اس میں بنیادی نقطہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. بالکل. اور یہ ہماری جتنی بھی انگلش جورسپروڈنس ہے، دنیا کی جتنی جورسپروڈنس ہے، اس کی بنیاد مینزریا پرنسپل پہ ہے کہ گلٹی مائنڈ. اگر گلٹی مائنڈ نہیں ہے تو آپ ایک کبھی بھی کرمنل لائبلٹی ثابت نہیں ہوتی. تو یہاں 11 سال کی بچی، جو کہ ایج ہی اس کا سب سے بڑا ڈیفینس ہے. آپ ڈاؤن سنڈروم کو چھوڑیں، وہ بالکل ہر لحاظ سے دنیا کی سپر انٹیلیجنٹ بچی ہے، لیکن اس کی ایج اس کی سب سے بڑی ڈیفینس ہے. اگر ایج بھی نہیں ہے، چلے وہ 20 سال کی ہے، 25 ہے، 30 ہے، یہ خالی جو واقعہ ہے اس کی نوعیت کہ یہ ایک ایکسیڈنٹل سیکریلیج ہے، اور یہ
صبح و شام پاکستان میں ہر جگہ ہر مقام پہ ہوتا رہتا ہے. تو اب اگر آپ اس طرح اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں تو پاکستان کا شاہد ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو دعویٰ کرے کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی اس انداز میں بے حرمتی نہیں کی. تو یہ یہاں پہ ایسا ہوا. چلیں ہو گیا واقعہ, ایک لڑکے نے دیکھ لیا اس طرح. اس کے بعد جو سب سے ڈینجرس کریکٹر ہے وہ لوکل امام صاحب یا ملا صاحب جو لوگوں کو تقریر کر کے جمع کر کے ایک جلسہ جلوس کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنا اشتعال پھیل جاتا ہے کہ پولیس جو کہ پروٹیکشن دیتی ہے وہ اس کو پروٹیکشن یہ کر کے دے رہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا. تو اس کے بعد جج صاحب جو ہیں اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں صرف اس بات کی گواہ ہیں کہ پاکستان میں ڈاؤن سنڈروم اگر کسی کو ہے تو وہ اس وقت معاشرے کو ہے اور ہمیں معاشرے کا علاج کرنا ہے. تو وہ اب آپ سوچیں کہ یہ علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں, معاشرے کا علاج کیسے کریں. ایک تو یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے اور شاید اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک عمر درکار ہوگی, لیکن میرا خیال ہے ایک وہ بیبی سٹیپس کہتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے سٹیپس, اس میں ایک یہ بات بہت ضروری ہے جو آپ نے کی کہ خاموش نہیں رہیں, ایسے مسائل کی طرف سے منہ مت پھیریں اور آواز اٹھائیں. وہ فیض کا شعر یاد آ گیا مجھے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں پھر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مجھے صرف یہ بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ میں 21ویں صدی میں نہیں ہوں جب ایسے واقعات پڑھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی بھی ساؤتھ امریکہ میں ایزٹیک دور میں رہ رہا ہوں. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, کوئی ڈاکومنٹریز بھی اویلیبل ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ جو ایزٹیک سویلائزیشن اس میں ہیومن سیکریفائسز کا ایک ریچول تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ اوپر جو گاڈز ہیں انہوں نے جب دنیا بنائی تو انرجی ان کی لگتی ہے, تو اس لیے ہمیں ہیومنز کو سیکریفائس کرنا ہے تاکہ وہ انرجی ان کو واپس جائے اور دنیا کا جو بیلنس ہے وہ قائم و دائم رہے. تو ان کے اپنے سوچ, اپنے جو مذہبی عقائد تھے اس کے تحت وہ اس طرح ہیومن کی سیکریفائس دیا کرتے تھے. تو اس میں جس بیچارے کو وہ پکڑ لیتے تھے, بعض اوقات بعض ہیومن خود کو آفر کرتے تھے, مطلب جب عقائد ہوں تو پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اکثر وہ قیدیوں کو, جنگی, ان کو پکڑ کے ایز ہیومن سیکریفائس. تو یہاں تک روایات میں ہے کہ جو پریسٹ ہوتا تھا وہ اس طرح طریقے سے چھری سے اس کا سینہ چیرتا تھا اور ایک جھٹکے میں دل باہر نکال لیتا تھا کہ دل ابھی تک زندہ دھڑک رہا ہوتا تھا. اور ایسے میں اس کو وہ اوپر آسمان کی طرف اپنے جو ان کے امیجنری خدا تھے کہ دل کی جو قربانی ہے یہ حاضر ہے, اور نیچے سارے جو پجاری ہوتے تھے وہ تالیاں بجاتے تھے یا وہ خوش ہو جاتے تھے کہ ہم نے قربانی دے دی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی آج اپنے پاکستانی معاشرے میں انسانوں کو, زندہ انسانوں کو پکڑ پکڑ کے ان ملاؤں نے, ان جاہلوں نے جو اپنے امیجنری خدا بنا رکھے ہیں ان کو قربانیاں دیے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں میرے لیے ذرا یہ زیادہ دکھ کی بات ہے کہ میں 21ویں صدی میں ایزٹیک والی قربانیاں دے رہا ہوں. بالکل خاموش. بالکل بہت دکھ کی بات ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ 21ویں صدی چل رہی ہے, لیکن ہم نے ایسے لگتا ہے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں یا مسلم دنیا کے حوالے سے کہ ہم نے ریورس گیئر لگا دیا ہے اور ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ حیدر, آپ سے بہت اچھی بات چیت رہی اور میں امید کروں گی کہ آپ پھر دوبارہ کسی پروگرام میں آئیں گے.